عربی کیا ہے؟ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جو ہر وقت اور ہر شے کا احاطہ کرتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آج کوئی ایسی شے جس کا وجود نہیں اور کل کو وہ وجود میں آتی ہے تو اس شے کا کوئی نہ کوئی نام تجویز کیا جائے گا جو پہلے سے اس زبان میں موجود نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم گاڑی ہی کو لے لیں، اردو میں لفظ گاڑی کے وجود سے پہلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح انگلش میں لفظ کار کی تخلیق سے پہلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ جب شے وجود میں آئی اس کے بعد یہ لفظ وجود میں آیا۔ لیکن عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جو اس خامی سے بالکل پاک ہے۔ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ہر لفظ بہت ہی وسعتوں کا حامل ہے۔ کوئی بھی شے جو پہلے وجود نہیں رکھتی تھی اور بعد میں وجود آئے گی یا بعد میں وجود آئے، عربی میں اس کا نام پہلے سے ہی طے کر دیا گیا۔ یعنی عربی میں آپ کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو بھی نئی ایجاد آپ کریں گے اس کے لیے پہلے سے ہی عربی میں نام موجود ہوگا۔ البتہ اس شے کی الگ سے پہچان اور نشاندہی کے لیے آپ الگ سے کوئی لفظ ایجاد کر سکتے ہیں، مگر وہ لفظ عربی زبان کا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لفظ عربی کہلائے گا، بلکہ وہ کسی اور زبان کا لفظ عربی لہجے کے ساتھ روزمرہ کے استعمال میں لایا جائے گا۔ جیسے لفظ فیس بک یا ٹویٹر کو ہی لے لیا جائے، جب عربی کے اصل سے ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے گا تو وہ لفظ استعمال کیا جائے گا جو فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کی صفات کا احاطہ کرے۔ لیکن موجودہ دور کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہی لفظ عربی لہجے کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے جو کہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ لفظ یا یہ الفاظ عربی کا حصہ نہیں کہلائیں گے اور نہ ہی ان الفاظ کو اصل خالص عربی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ عربی کو سمجھنے کے لیے یہاں ہم چند الفاظ کو مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ مثلا لفظ راز کو ہی لے لیں۔ ناظرین، جب لفظ راز کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ سر اور انگلش میں ہیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے عربی میں لفظ راز کا ترجمہ سر کر دیا، یعنی انگلش میں ہیڈ کر دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے آپ کا دشمن موجود ہو اور آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ سامنے موجود دشمن کے راس میں گولی مارے تو وہ اس کے سر میں گولی مارے گا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے اونٹ ہو اور آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ اونٹ کے راس میں گولی مارے تو وہ اونٹ کے سر میں گولی مار دے گا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ راس کا ترجمہ سر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی عرب کو یہ کہیں کہ وہ اس دشمن کے راس میں گولی مارے تو وہ گولی اس کے سر میں مارے گا، مگر جب آپ اسے کہیں گے کہ وہ اونٹ کے راس میں گولی مارے تو وہ اونٹ کے سر میں نہیں بلکہ اونٹ کی کوہان جو چوٹی نظر آتی ہے اس میں گولی مارے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ اونٹ کے راس میں گولی مارو تو اس نے اونٹ کے سر میں گولی ماری، لیکن جب وہی حکم ایک عرب کو دیا تو اس نے اونٹ کے سر کے بجائے اس کی کوہان میں گولی ماری۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے راس کا ترجمہ سر کر دیا تو اس سے مراد سر ہی ہوگا۔ سر ایک محسوس عضو کو کہتے ہیں، جسم کے ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ لیکن عربی میں راس سر کو نہیں کہتے، بلکہ عربی میں راس کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں راس کہتے ہیں چوٹی کو، کسی بھی شے کی چوٹی، ہائیسٹ پوائنٹ، کسی بھی شے کی پیک کو۔ جب یہ لفظ انسان کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی ذات کا سب سے بلند ترین مقام، اور وہ مقام ہے انسان کا سر۔
اسی طرح اس کے برعکس جب یہ لفظ اونٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اونٹ میں جو اس کا بلند ترین مقام ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ ہے اس کی کوہان، اس لیے کوہان کو راس کہا جائے گا، نہ کہ اونٹ کے سر کو۔ اب ناظرین اب یہ تصور کریں کہ جب اس لفظ کا، عربی کے لفظ راس کا ترجمہ سر انگلش میں ہیڈ کر دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے عربی کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، اور جب ہم ترجمہ کر دیں تو پھر یہ لفظ ہم صرف اور صرف انہی مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کا سر ہوتا ہے، مگر عربی کا یہ لفظ راس کائنات کی کسی بھی شے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، خواہ اس کا انسان یا جانوروں کی طرح کا سر ہو یا نہ ہو۔ اس سے ناظرین آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ عربی کا ترجمہ کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح ناظرین جیسا کہ ہماری روایت میں لفظ ید آیا تھا، اس لفظ کو لے لیں جس کا ترجمہ ہاتھ کیا جاتا ہے۔ جب اس کا ترجمہ ہاتھ کر دیا جائے تو ناظرین یہ لفظ نمبر 1 محدود ہو جائے گا، یعنی آپ صرف اور صرف اس لفظ کو ان مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ کہ اگر یہ لفظ کسی دوسری ذات، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم اس لفظ کا ترجمہ ہاتھ کر لیں گے تو ہمیں ایسے تمام مقامات پر اس کا ترجمہ پھر یہی لینا پڑے گا، اس سے مراد ہاتھ ہی لینا پڑے گا، جو کہ بالکل غلط ہوگا، ہمیں ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین ید کہتے ہیں جس میں قوت ہوتی ہے، جس سے کوئی کام کیا جا سکے، اور اگر یہ لفظ عالم مادہ کے لیے یعنی مادی دنیا کی اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد کوئی ایسا آلہ ہوگا، ایسا ٹول ہوگا جس میں قوت ہوتی ہے، جس سے کچھ کیا جا سکتا ہے، جس سے کچھ پکڑا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ بنایا جا سکتا ہے، کچھ کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی خصوصیات کا حامل جو عضو خلق کیا ہے وہ انسان کے ہاتھ ہیں، اس لیے انسان کے ہاتھوں کو ید کہا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ مادی اشیاء کے لیے استعمال کیا جائے گا یعنی عالم مادہ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسی شے، کوئی ایسا آلہ جس میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اگر یہ لفظ عالم نور یا عالم نار کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس میں مادی صفات، مادی خصوصیات نکل جائیں گی، پھر وہاں مراد کوئی مادی آلہ نہیں ہوگا، یعنی وہاں مراد کوئی نوری ایسی قوت ہوگی، نور کی کوئی ایسی قوت یا آگ، نار کی ایسی قوت جس سے کچھ کیا جا سکتا، جس میں وہ صفات، وہ صلاحیتیں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں، جو خصوصیات، جو صفات، جو صلاحیتیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔